بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن الکریم انتہائی مختصر تعارف، 8واں پارہ ولو اننا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 8ویں پارے کی ابتدا سورۃ الانعام کی آیت 111 سے اور اختتام سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 87 پر ہو رہا ہے۔ اس پارے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ سورۃ الانعام کا بقیہ حصہ اور دوسرا سورۃ الاعراف کا ابتدائی حصہ۔ اس پارہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیں، ان سے مردے بھی بات کرنے لگیں اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ اور کفار عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی نشانیاں طلب کرنا شروع کیں۔ اگلی آیات میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ کر لیا ہو تو اس کا سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ان سے اگلی آیات مبارکہ میں متعدد متفرق احکام کا ذکر فرمایا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، تنگی کے خوف سے اولاد کا قتل، برے کاموں سے بچنا، یتیم کے مال کا ناجائز استعمال، ناپ و تول میں کمی، قول و فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا اور صراط مستقیم کی پیروی کرنا۔ سورت کے اختتام میں یہ بیان بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ ان آیات بینات کے بعد سورۃ الاعراف کی ابتدا ہوتی ہے، اور سورۃ الاعراف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس وجہ سے یہ مکی سورت ہے۔ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ یا حد فاصل۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت مبارکہ میں ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے۔ اس سورت میں چونکہ اصحاب اعراف کا ذکر موجود ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام اعراف رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون تو رسالت ہے، اس کے علاوہ بنیادی مضامین اور جنت اور جہنم کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ آگے چل کر اس سورہ مبارکہ میں انبیاء کی امتوں کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے احوال، حضرت ہود علیہ السلام، قوم سمود کا تذکرہ، قوم لوط کا تذکرہ، جب کہ وہ اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے، اور جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں عذاب کا ڈر سناتے تو وہ اسے مذاق سمجھتے۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ قوم لوط کی ہم خیال تھی، وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ پوری قوم میں سے صرف 72 افراد ہی محفوظ رہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور اسی ذکر کے ساتھ اس پارہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے فیوزات و برکات سے نوازے اور اپنی اس مقدس و معطر کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔